نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الذهاب إلى المدرسة والعودة منها going to and returning from school یعنی مدرسہ یا اسکول وغیرہ جانا اور وہاں سے واپس آنا۔ آج کے سبق اسی سلسلے میں ہے کہ آپ اسکول جاتے ہیں وہاں سے لوٹتے ہیں تو اس حوالے سے کون سے جملے آپ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کیف تذهب إلى المدرسة، آپ مدرسہ کیسے جاتے ہو، ہاؤ ڈو یو گو ٹو دا اسکول۔ ذهب یذهب فتح سے اس کا معنی ہے جانا۔ کیف کیفیت کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے، کیف تذهب کیسے آپ جاتے ہو، إلى المدرسة مدرسے کی طرف۔ اذهب إلى المدرسة في الباص میں مدرسہ بس سے جاتا ہوں، I go to the school by bus۔ فی الباص بھی کہتے ہیں، فی الحافلہ بھی کہتے ہیں، حافلہ ٹھیک ہے، حافلہ بس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ یعنی اپنی گاڑی سے جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے اذهب إلى المدرسة بالحافلہ یا بالدراجة الناریہ، بائک کو کہتے ہیں بالدراجة الناریہ، فا کے بجائے با بھی لگا سکتے ہیں، یہ بالدراجة الناریہ موٹر سائیکل سے میں مدرسہ جاتا ہوں۔ یا اذهب إلى المدرسة بالسیارہ میں عام گاڑی یعنی کار وغیرہ سے اسکول جاتا ہوں۔ یا اذهب إلى المدرسة بالمشی یا ماشین، ماشین ٹھیک ہے، ماشین چل کر پیدل۔ یا اذهب إلى المدرسة بالحافلة الشعبیہ یعنی عام جو لوکل بس ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے میں اسکول جاتا ہوں۔ اگلا لفظ ہے لماذا تذهب إلى المدرسة في الباص، تم مدرسہ بس میں کیوں جاتے ہو۔ لماذا کیوں، کسی چیز میں کی وجہ پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ لما کیوں، لماذا اس طرح لما آتا ہے تو اسی طرح لماذا بھی آتا ہے، دونوں کسی چیز کی وجہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ لماذا تذهب إلى المدرسة، تم مدرسہ کیوں جاتے ہو، فی الباص بس میں، یعنی وائی ڈو یو گو ٹو دا اسکول بائی بس، تم مدرسہ بس سے کیوں جاتے ہو۔ تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ اذهب فی الباص لأن مدرستي تقع على بعد، میں بس سے جاتا ہوں اس لیے کہ میرا مدرسہ بہت دور یعنی دور ہے۔ وقع یقع اس کا معنی ہے واقع ہونا، بعد دور کو کہتے ہیں، نیچے آئے گا یہ اس کی تفصیل۔ اور یعنی آئی گو بائی بس بیکاز مائی اسکول از فار، اور یعنی فار از آف یعنی بہت زیادہ دوری پر ہیں، یعنی لأن یہ وجہ بیان کرنے کے لیے آ رہی ہے، یعنی بیکاز۔ مدرستی مائی مدرسہ، تقع علی بعد از فار آف ٹھیک ہے۔ تو کم یبعد بیتک عن المدرسہ، بعد یبعد اس کا معنی ہے دور ہونا ٹھیک ہے۔ ایک ہے ابعد یبعد، ابعاد، ابعد باب افعال سے اس کا معنی ہے دور کرنا، اور یہ ہے بعودہ یعنی کرما سے اس کا معنی ہے دور ہونا، یہ لازم ہے یعنی اور یعنی یہ ثلاثی مجرد میں ہے اور یہ مزید میں ہے۔ کم یبعد بیتک عن المدرسہ، آپ کا گھر مدرسے سے کتنا دور ہے۔ ہاؤ فار از یور ہاؤس فرام دا اسکول، کم یبعد کتنا دور ہے، بیتک آپ کا گھر، عن المدرسة مدرسے سے، کم یبعد بیتک عن المدرسة آپ کا گھر مدرسے سے کتنا دور ہے۔ بیتی یبعد عن المدرسة حوالی 5 کلومیٹرات، میرا گھر مدرسے سے 5 کلومیٹر دور ہے۔ یبعد یہ بعود یبعد سے ہے، ابھی گزر گیا، عن المدرسہ مدرسے سے، یعنی مائی ہاؤس از اباؤٹ 5 کلومیٹر away from the school، عن المدرسہ یعنی from the school، حوالی یعنی about تقریباً، حوالے کو اردو میں آتا ہے تقریباً،
خمسۃ کلو مترات، خمسۃ کلو یعنی 5 کلو، مترات یہ جمع ہے متر کی، یعنی متر یعنی میٹر کو کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں آپ کلو، کلو کلو یعنی جو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں 1 کلو 2 کلو، اس کو کلو بولتے ہیں۔ کلو چونکہ مذکر ہے اس لیے خمستی جو ہے یہ مؤنث لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ خمستی یہ سارا مضاف الیہ بن رہا ہے حوالے کا، اس لیے خمستی کے نیچے زیر ہے، خمسۃ کلو مترات، ٹھیک ہے۔ کم یکلف رکوب الباص، کلف یکلف تکلیف، اس کا معنی ذمہ داری ڈالنا، خرچہ ڈالنا۔ کم یکلف کتنا خرچہ آتا ہے، رکوب الباص بس کی سواری کا، یعنی ہاؤ مچ از دا بس فار، یعنی بس کا جو خرچہ ہے وہ کتنا آتا ہے۔ کم یکلف رکوب الباص، ان رکوب الباص یکلف روبیتین، یعنی بس کی سواری پر 2 روپے خرچہ آتے ہیں۔ ان رکوب الباص بے شک بس کی سواری میں، یکلف خرچہ آتا ہے، روبیتین 2 روپے، فقط یعنی فقط صرف، فقط کا معنی ہے صرف، the bus fare is only 2 rupees، یعنی فقط کا معنی انگلش میں ہے only، اور روبیتین 2 روپیز۔ متى تعود من المدرسہ، عاد یعود نصر ینصر سے اس کا معنی ہے لوٹنا، متى کا معنی ہے کب، یہ استفہام ظرف زمان کے لیے آتا ہے، یعنی when do you return from the school، یعنی تم مدرسے سے، آپ مدرسے سے کب لوٹتے ہیں۔ اعود من المدرسة في الساعة الثانية ظهرا، عاد یعود اعود، انا اعود اوپر گزر گیا نصر سے، اعود، تعود حاضر کا صیغہ ہے، اعود متکلم کا صیغہ ہے۔ اعود من المدرسہ I return from the school في الساعة الثانية ظهرا at 2 o'clock in the afternoon، ظہراً afternoon یعنی ظہر کو کہتے ہیں، الساعة الثانية یعنی 2 o'clock، ظہراً in the afternoon۔ اگلا لفظ ہے هل تؤدی صلاة الظہر فی المدرسة، کیا آپ ظہر کی نماز مدرسے میں ادا کرتے ہیں۔ ادا یؤدی اس کا معنی ہے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ ادا یؤدی، ادا باب افتعال سے ہے یہ، اس کا معنی ہے ادا کرنا۔ ڈو یو آفر ظہر پریئر ان اسکول، تؤدی یعنی آفر پریئر، صلاة الظہر ظہر پریئر، فی المدرسہ ان دا اسکول، ٹھیک ہے۔ حل تؤدی کیا آپ ادا کرتے ہیں، صلاة الظہر ظہر کی نماز، فی المدرسہ مدرسے میں۔ کلا نو، کلا نو، پیچھے جب آپ کوئی سوال کریں اور اس سوال کا جو ہے وہ انکار کیا جائے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کلا، یعنی ایسا نہیں جیسے آپ سوچتے ہیں کہ انا اودی صلاة الظہر فی المدرسہ، ولیکن اودیہا بعد العودة من المدرسہ، میں اس کو ادا کرتا ہوں مدرسے سے لوٹنے کے بعد۔ اودی واحد متکلم کا صیغہ ہے، تودی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ بعد العودہ لوٹنے کے بعد، من المدرسہ مدرسے سے، عاد یعود عودا عودتاً اس کا معنی لوٹنا۔ I offer the after return from the school، ٹھیک ہے، یعنی اودی بعد العودہ یعنی after I return from the school۔ متى تتناول الغداء، when do you have lunch، دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہیں آپ۔ متى تتناول الغداء، تناول یتناول تناولا اس کا معنی ہے have a lunch، لنچ یعنی لینا، کھانا لینا، کوئی چیز لینا، کوئی چیز حاصل کرنا۔ متى تتناول الغداء دوپہر کا کھانا آپ، الغداء لنچ یعنی کب آپ لیتے ہیں، دوپہر کا کھانا آپ کب کھاتے ہیں۔ اتغدى في الساعة الثالثة، I have lunch at 3 o'clock۔ اتغدى یعنی I have lunch، میں یعنی دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں۔ تغدى یتغدى تغدیا اس کا معنی ہے دوپہر کا کھانا کھانا، ٹھیک ہے۔ تعشى یتعشى تعشیا اس کا معنی ہے رات کا کھانا کھانا، ٹھیک ہے۔
ماذا تعمل بعد الغداء، what do you do after lunch، دوپہر کھانے کے بعد آپ کیا کرتے ہو. عمل یعمل سمع سے ہے، سمع سے اس کا معنی ہے کام کرنا. ماذا تعمل آپ کیا کام کرتے ہیں، بعد الغداء کھانے کے بعد. استریح حتی الساعة الخامسة آرام کرتا ہوں 5 بجے تک. I take a rest till 5 o'clock. حتی کا معنی ہے till، ٹھیک ہے. الساعة الخامسة یعنی 5 بجے. الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، الساعة السادسة، الساعة الثامنة، السابعة، الثامنة، الساعة التاسعة، الساعة العاشرة. تو اس طرح یہ آپ گھڑی کے بارے میں بتاتے ہیں. ثم اذهب الى الملعب، پھر میں کھیل کے میدان. ملعب یعنی گراؤنڈ، پلے گراؤنڈ. there are playing. اذهب الى الملعب I go to the playground. ما هي اللعبة المفضلة لديك، یعنی which is your favorite game. اللعبہ گیم، المفضلہ favorite یعنی جس کو آپ پسندیدہ. ما هي اللعبة المفضلة لديك، یعنی لدیک یعنی your، لدیک آپ کا، ٹھیک ہے. لدیہ میرا، لدیہ اس کا، لدیہا اس ایک عورت کا، لدیکا آپ کا، یعنی آپ کا فیوریٹ گیم کون سا ہے. احب لعبۃ کرۃ القدم، احب میں پسند کرتا ہوں. احب یحب، احباب باب افعال سے پسند کرنا، محبت کرنا. حب یحب ضرب سے یعنی چاہنا، اچھا لگنا. لعبہ کھیل کو کہتے ہیں، کرۃ القدم یعنی فٹ بال کو کہتے ہیں، یعنی مجھے فٹ بال پسند ہے. تو یہ آج کا سبق تھا، یعنی اسکول جانا اور اسکول سے لوٹنے کے بارے میں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ